نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. آئیے بلا کسی تاخیر پیارے مصطفیٰ پیارے آقا حبیب خدا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی اس مبارک جمعہ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک قرآن و شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے. حضرات محترم، یہ مبارک جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. اس پروردگار عالم کا کرم ہے کہ جیسا کہ اللہ کی توفیق سے بحمدہ تعالیٰ آپ مسلسل پانچوں جمعے سے عقیدے کی ہی بات سن رہے ہیں. اور پھر میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوا نکلوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ابھی آپ نے بہترین کلام اعلیٰ حضرت کی تضمین کے ساتھ میں سماعت کرا ہے نہیں؟ کیا آپ نے سنا نہیں کہ اللہ کے رسول کے یہ پیارے عاشق رسول کتنی پاورفل جملے کو کہے گئے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے بلا تجبی آپ سورہ ملک اٹھا کر کے دیکھیے، ہے نہیں؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے. کیوں؟ جاننا چاہتے ہو کہ تم تاکہ تمہاری زندگی جو تمہیں ملی ہے کہ تم اچھے عمل کرو، نیک عمل. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کہ اللہ نے فرما دیا کیا؟ ادھر زندگی اور موت دونوں سامنے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب تک حیات ہے تو دارالعمل ہے، اور چلے گئے دنیا سے تو دارالجزا ہے، پھر عمل نہیں، مرنے کے بعد عمل نہیں. اور ابھی میں انشاءاللہ عزیز آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں آدمی مر گیا مٹ گیا. نہیں، جملہ ہی غلط ہے، جملہ ہی غلط ہے. کیا آدمی انتقال کر گیا، مر گیا، مٹ گیا، جس کو موت آ گئی وہ مٹ گیا؟ نہیں، مٹتا نہیں ہے، وہ دنیا کو بدلتا ہے. کوئی ولادت ہوتی ہے کسی کی تو پیدا ہوتا ہے، تو کیا وہ آیا ہے دنیا میں؟ تو آپ بتائیں مجھے کیا کرنے آیا ہے؟ وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف وہ آیا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو وہ مٹتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے، وہ دنیا پلٹتا ہے، وہ دنیا پلٹتا ہے. انشاءاللہ بتاتے ہیں ابھی تفصیل سے، لیکن بلا تجویز سنیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی جو تمہیں دی ہے تاکہ تم عمل کرو اور اچھے عمل کرو، ہے نا؟ ایکم احسن عملا، اچھے عمل کرو. پروردگار عقیدے کی بات چل رہی ہے ہماری، میں زور چھٹا الحمدللہ علماء کی سادات کی اور سب کی دعائیں اساتذہ کی چھٹا جمعہ ہونے جا رہا ہے. کیوں میں بات کر رہا ہوں عقیدے کی؟ عقیدہ اچھا ہے تو عبادت اچھی ہے، عقیدہ اچھا ہے تو تلاوت اچھی ہے، سارا دار و مدار یہی ہے. یاد رکھیے کیا اچھے عمل کرو. تمہیں زندگی اس لیے دی گئی ہے، کیوں؟ کہ دنیا میں آئے ہیں تو اچھے عمل کر کے جاؤ تم. اب سوال یہ ہوتا ہے اللہ اچھے عمل کریں کیسے؟ سوال تو یہی ہے. ارے بھائی عبادت تو کریں، عبادت کا حکم ہو گیا، ہم نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، آگے قرآن نے فرما دیا اچھے عمل کرو. یا اللہ اچھے عمل کریں کیسے؟ کہتے کس کو ہے اچھے عمل؟ واہ اچھے عمل کی بات تو ہو گئی، لیکن اچھے عمل کریں کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا اب یہ اللہ پاک تمہیں وضاحت کر کے نہیں بتائے گا اچھے عمل کیسے کرنے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے ذریعے سے حبیب کی بات کرے گا. ہوگا قرآن ہی لیکن اس میں بات اپنے حبیب کی کرے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے میرے حبیب کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، اب میرے حبیب کو دیکھتے جاؤ، اچھے عمل کرتے جاؤ. یہ
اچھے عمل کرو. کریں کیسے اچھے عمل؟ نادانی کرنے والوں، گستاخی کرنے والوں، عیب نکالنے والوں، تمہیں عمل بھی اچھے نہ ملیں گے جب تک مصطفیٰ کی ادا کو نہ اپنایا. مصطفیٰ کی ادا اپناؤ گے تو عمل اچھے ہوں گے. کیوں؟ کہ میرا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. میرے رسول کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے، رسول کو نمونہ بنایا. اور یاد رہے، کوئی عبادت کو ادب نہ سمجھ لے، ادب کو کوئی عبادت نہ سمجھ لے. دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ. ادب کو کہتے ارے صاحب یہ مشرک ہو گئے. ادب الگ ہے، عبادت الگ ہے. یاد رہے یہ جملہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اچھے عمل کا طریقہ کیا؟ میرے حبیب کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے. اور وہ کیسا نمونہ ہے معلوم ہے؟ اے میرے حبیب، تیرا ایک ایک عمل جب اس کی کوئی کرے گا نقل، تیرا عمل امتی کی نقل، اسی نقل کو میں عبادت بنا دوں گا. اسی نقل کو عبادت بنا دوں گا. کہا کیسے؟ کہے تو نماز پڑھے، جملہ سنیں دعاؤں کے ساتھ، تو نماز پڑھے تو نمازی بن جائے. تو نماز پڑھے تو نمازی بن جائے. تو حج کرے تو حاجی بن جائے. تو نماز پڑھے تو نمازی بن جائے. تو حج کرے تو حاجی بن جائے. اور مصطفیٰ نماز پڑھے تو نماز بنے، اور مصطفیٰ حج کرے تو حج بنے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نماز پڑھیں تو نمازی بنے، مصطفیٰ نماز پڑھے تو نماز بنے. مصطفیٰ نماز پڑھے تو نماز بنے، ہم نماز پڑھے تو نمازی بنے. ارے ہم حج کرے تو حاجی بنے، اس کا حبیب حج کرے تو حج بن جائے. فرق اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی یار؟ سمجھو، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، اس کا حبیب نماز پڑھتا ہے تو نماز. ملت اسلامیہ، اب بتاتا ہوں نقل. مولانا روم وسیم صاحب قبلہ دعا سے نواز دے. روم رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کرتے؟ حکایت بیان کرتے. پتہ ہی نقل کیا ہے؟ بولے فرعون کون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ اس کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو اس کے اندر ایک نقالی کرنے والا تھا جو بار بار نقل کرتا تھا، سب کی نقل کرتا تھا. فرعون کی کہاں اس کی بادشاہت تھی، خدائی کا دعویٰ تھا، اس کے اندر ایک اس کا ماننے والا، فرعون کا ماننے والا کافر وہ نقل کرتا تھا، سب کی نقل کرتا تھا. ایک بار پورا مجمع جمع ہوا، فرعون کو سجدہ کرنے والے سارے جمع ہوئے، کہنے لگے یار تو موسیٰ کی نقل کر کے دکھا. اس نے کہا موسیٰ کی؟ بولے مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا. بولے کیوں؟ بولے یار اس کی وضاحت، اس کی آواز کا انداز، اس کی لاٹھی، اس کے بال، اس کے سارے لباس ہیں. اچھا بولے تجھے وقت دیتے ہیں، کر تو نقل. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نقل. ایک دن، دو دن، کچھ دن نکلے. اب اس نقل کے تیار کر لی. اب کہا آ جاؤ. ہے کون کافر؟ ذرا دھیان میں رہے. فرعون کس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو سجدہ کرتے لوگ، کافر ہے کافر. مولانا روم حکایت بیان کرتے ہیں، اس نے نقل کری، کھڑا کر لیا، موسیٰ جیسے بال بنا لیے، موسیٰ جیسا لباس پہن لیا. اللہ کے جلیل القدر نبی ہے موسیٰ کلیم اللہ جیسا لباس، ہاتھ میں عصا لے لیا، ہاتھ چلانا شروع کیا. کہا دیکھو موسیٰ یہ ہاتھ ایسے چلاتا ہے، یہ ہاتھ ایسے چلاتا ہے، یہ ہاتھ ایسے کرتا ہے. انداز بولنے کا یہ ہوتا ہے، کبھی رکتا ہے کبھی چلتا ہے، اور ایسے انداز کے اندر یہ تبلیغ کرتا ہے. اب جب پوری نقل کر دی، اللہ نے فرمایا جبریل تو دیکھ رہا ہے زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ فرعون کا ماننے والا ایک کافر میرے نبی کی نقل کر رہا ہے، میرے موسیٰ کی نقل کر رہا ہے. جبریل نے کہا ہاں پروردگار یہ موسیٰ کی نقل کر رہا ہے. کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہو تم؟ ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو جبریل اب تو یہاں مت رک، نیچے چلا جا، اس لیے کہ اس نے تن سے موسیٰ کی نقل کری ہے، ظاہری موسیٰ کی نقل کری ہے. جا، یہ میرا جلیل القدر نبی ہے. ارے اس نے نقل کری ہے، خالی نقل. تو جا، جب موسیٰ نے کی، اس نے نقل کر لی ہے، تو فرعون کو جب ہم غرق کریں گے، سارے اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیں گے، فرعون کی ساری رعایا کو غرق کر دیں گے سمندر میں، لیکن اس موسیٰ کی نقل کرنے والے کو بچائیں گے ہم. اس کو کیوں؟ اس نے نبی کی نقل کری. سمجھتے رہے جملہ، اس نے نبی کی نقل کری ہے، دل سے مانا تھا نہیں، خالی نقل کر رہا تھا. کہا یار
جبریل میرے جلیل القدر نبی کی نقل کر رہا ہے، دیکھ تو صحیح بال موسیٰ جیسے کر لیے، موسیٰ جیسی لاٹھی لے لی، موسیٰ جیسا لباس پہن لیا، خالی دل ہی تو پلٹنے کی ضرورت ہے، نقل تو ہو چکی ہے۔ ارے جب گھر کو ہوں گے فرعون والے، سب کو گھر کر دیا جائے گا، اس کو ایمان سے نواز دیا جائے گا، جنت عطا فرمائی جائے گی، جنت عطا فرمائی جائے گی۔ اب بلا تشبیہ، یہ مولانا روم کی روایت تھی، حکایت تھی، ہے ارے جب ایک فرعون کا ماننے والا کافر موسیٰ کی ظاہری نقل کرے تو اللہ اس کو جنتی بنا دے۔ اب کوئی رسول کا ماننے والا امتی داڑھی کی نقل، ٹوپی کی نقل کرے گا، امامے کی نقل کرے گا، جھبے کی نقل کرے گا، اور ظاہری نقل کے ساتھ عشق مصطفیٰ جب اس کے دل میں ہوگا، اللہ اسی نقل کے وسیلے سے رسول کے امتی کو جنت عطا فرما۔ جب فرعون کے ماننے والے کافر جنت دے سکتا ہے اللہ ظاہری نقل سے، تو یہ تو نبی کے غلام ہیں جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ ابھی تک تو لوگ میلاد سے باہر نہیں آ رہے، میلاد آیا، میلاد فتوے فلاں فتوے۔ حضرات محترم، کبھی آپ نے سوچا ہے، چلو بات آگے تو کہہ جاؤں میلاد کی، ارے صاحب اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، جملہ توجہ رہے۔ ایک بات بتا دوں میلاد کی، مان لیجئے کسی محلے میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا گھر کا ایک آدمی آیا، پاس والے محلے میں آ کر کے اس نے کہنے لگا، تمہیں پتا ہے فلاں حاجی صاحب کے گھر میں ایک لڑکا ہوا ہے، خوشیاں مناؤ۔ وہ کہتا ہے بھائی میں کیوں خوشیاں مناؤں؟ توجہ رہے، میں کیوں خوشیاں مناؤں؟ بولے بھائی محلے میں لڑکا ہوا ہے۔ وہ کہ بھائی خوشیاں مناؤ، لڑکا ہوا ہے۔ بولے حاجی صاحب کو جانتے ہو؟ بولے ہاں محلے میں رہتے ہیں، لیکن میں خوشی کیوں مناؤں؟ تو کہتا تم خوشی کیوں نہیں مناؤ گے؟ کہا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس لیے میں خوشی نہیں مناتا۔ سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو کیا کہا اس نے؟ محلے میں لڑکا ہوا ہے، میں خوشی نہیں مناؤں گا، میرا وہ کچھ نہیں لگتا، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے خوشی نہیں مناؤں گا۔ تو اس آنے والے نے کہا تو پھر خوشی منائے گا کون؟ اس نے کہا خوشی وہ منائے جس کا رشتہ بچوں سے ہو۔ بلا تشبیہ ہم ربیع الاول کا جلوس اور خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا رشتہ محمد عربی سے کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ سے رشتہ رہے گا۔ ارے جس کا رشتہ ہوتا ہے وہی تو خوشیاں مناتا ہے، جس کا رشتہ ہی نہ ہو تو خوشیاں کیسی؟ خوشیاں کیسی؟ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدے کی باتیں کرنے والوں، کہ اللہ کے رسول کی شان ویسی ویسی ایسی باتیں کرتے ہو۔ میں بتاتا ہوں عقیدہ کیا ہے۔ موت مٹاتی نہیں ہے، موت آتی ہے تو کسی کو مٹاتی نہیں ہے، جگہ بدلتی ہے۔ اچھا آپ کہیں حضور فلاں کو موت آ گئی، توجہ رہے، فلاں کو موت آ گئی تو وہ مٹتا نہیں ہے، کیا دنیا تبدیل کرتا ہے، دنیا تبدیل کرتا ہے۔ بولے کیسے؟ حدیث پاک بخاری شریف کے، اذا بطیت الجنازہ، جب اس کو رکھا جاتا ہے جنازے کو تختے پر، کیا اذا بطیت الجنازہ، جب جنازے پہ باڈی کو رکھا جاتا ہے، اللہ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول انکان صالح، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ نیک ہے تو کہتا قدمونی قدمونی قدمونی۔ کون نیک ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب نیک میں یہ توجہ رہے ذرا، لوگ کرا مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں ابھی نبی اور صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب اس کو تختے میں رکھا جاتا ہے اور اگر میت نیک ہوتی ہے انکار صالح، میت نیک ہوتی ہے تو کہتی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، دیر مت کرو، مجھے جلدی لے چلو۔ ہوئی یہاں تک بات؟ کون بولتا ہے؟ مجھے بتائیں پوچھ، کون بولتا ہے یہ؟ ابے جو تیرا گھر کا جنازہ ہے، جس کو تو کہہ رہا مر کے مل گیا مٹی میں، یہ تو تیرے گھر کی میت کی بات ہے، تیرے گھر
کی میت کی بات ہے تو اس لیے موت آتی ہے تو مٹی نہیں ہے. اگر مٹی تو میں آپ سے پوچھ لوں, ہے کسی کے پاس کپڑے نہیں, آپ اس کو کپڑے نہیں دیتے, میت کو کپڑے کیوں دے رہے ہیں؟ کسی کے پاس خوشبو نہیں ہے, میت کو خوشبو دے رہے ہو. جس کو ضرورت ہے خوشبو کی اس کو خوشبو نہیں, جس کو لباس کی ضرورت ہے اس کو لباس نہیں. میت کو لباس کیوں, میت کو خوشبو کیوں؟ ارے جس کو پینے کا پانی نہیں ہے, ایسے علاقے موجود ہے, تم میت کو پانی دے رہے اور پھر یار جب وہ مر گیا مٹ گیا تو غسل کیسا, خوشبو کیسی, کفن کیسا, میت کو وضو کیسا؟ مجھے بتاؤ دو بابا. اگر وہ مر کے مٹی میں مل گیا تو پھر اس کو کفن کیوں, اس کا غسل کیوں, اس کا وضو کیوں, اس کو خوشبو کیوں اور بہترین کفن کیوں؟ ملا نہیں ہے مٹی میں. ایک دنیا کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہے, مصطفیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہے. اب جب رکھ دیا تکتے تھے تو کیا کہتا ہے, مجھے جلدی لے چلو, نیک میت ہے, مجھے جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. حدیث پاک کے دوسرے الفاظ ہیں ان کانت غیر صالح, اگر میت نیک نہ ہو تو کیا کہتا ہے, میت نیک نہ ہو یا والیہا این تذہبون بہا, مجھے کیا لے کے جا رہا ہوں میرے گھر والوں, میت نیک نہ ہو تو کیا کہتا ہے این تذہبون بہا, اس سے پہلے یا والیہا این تذہبون بہا, ارے مجھے کیا لے کے جا رہے ہو, مجھے کیا دھکیلنے جا رہے ہو, مجھے کیا لے کے جا رہے ہو, یہ جو نیک نہ ہو وہ کیا. ابے بول تو دونوں رہے, گناہگار بھی بول رہا ہے, نیکوکار بھی بول رہا ہے. تو کہہ ہے وہ سعد عمر کی مٹی مل گیا, غریب نواز مٹی کی مٹی, پہلے ان دونوں کا فیصلہ کر. یہ تو گھر کی میت ہے, ایک نیک ہے تو کہہ رہی ہے مجھے جلدی لے چلو. الفاظ ہے الفاظ, اور یہ زبان حال نہیں ہے, یہ زبان حال نہیں ہے, یہ زبان کام. فیصلہ ہی کر دیا رسول نے. کوئی کسی دم کی باتیں کرنے میں لگے ہو, پہلے اپنی میتوں کو تو سنبھال لو. ابے اپنی میتوں کو سنبھالو. جب اتنا ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے, جب وہ کہتا ہے سید صاحب کہ مجھے کھنڈ کھیلنے والے ہو یار, اینا والیہا ہے, اینا والیہا ہے, بار بار کہتا ہے کہ ارے مجھے کہا لے کر اینا تذہبون بہا ہے, یا والیہا یا والیہا اینا تذہبون بہا, مجھے کھنڈ کھیلنے جا رہے ہو, مجھے کیا لے کر کے جا رہے ہو, تو کیا حدیث پاک کے الفاظ یسمع صوتہ کل شیء الا الانسان, پوری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے الا الانسان, انسان کے علاوہ. تب اس کی آواز سنتے ہیں جب وہ کہتا ہے صرف انسان کے علاوہ. بتائیے اب مجھے یہ کہہ رہا ہے, بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ حدیث بخاری کی حدیث ہے بھائی, بولتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کیا یسمع صوتہ کل شیء الا الانسان, اس کی ہر شے آواز سنتی ہے الا الانسان, انسان نہیں سنتا. کیوں؟ حدیث پاک کے اندر مفہوم ثابت ہے, اگر انسان اس کی آواز سن لیتا تو بے ہوش ہو جاتا, اس لیے انسان اس کی آواز نہیں سنتا. عقیدہ بتا رہا ہوں تمہیں, فیصلہ کرو. یہاں تک پہلے تمہاری ہماری گھر کی میتیں بولتی ہیں, تمہاری ہماری گھر کی میتیں بات کرتی ہیں. حدیث بخاری کے الفاظ ہیں, ارے یہ میتیں بولتی ہیں, یہ میتیں بات کرتی ہیں. ارے جب عام میت کا یہ طاقت ہے, اس میت کا پاور یہ ہے, تو مدینے کے تاجدار کا پاور کیسا ہو؟ تم کہتے ہو یہ مر کی مٹی میں مل گیا, وہ مر کی مٹی مل گیا. اور پتہ کی بات سنو, آج یہ میت کے ہی تعلق سے میں عقیدہ کو یہیں سے واضح کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جمعے کو قبرستان جایا کرو, ہر جمعے کو قبرستان جایا کرو. بولے اچھا پھر ہوگا کیا؟ بولے ہوگا کیا؟ بولے جب تو قبرستان جائے گا تو صرف تیرا جانا ہی تجھے اللہ کا دوست بنا دے گا. بولے تو کیسے؟ کوئی قبرستان گیا, سنتے رہیے ایک ایک بات حوالے کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن قبرستان جائے. کوئی گیا, وہ عالم نہیں ہے, ان پڑھ وہ گیا, کھڑا ہو گیا, صرف مٹی ہے سامنے قبر کی, کھڑا ہے 15 منٹ بعد آ گیا. نہ وہ عالم
نہ قرآن پڑھنے والا نہ جاننے والا، کچھ نہیں، خالی مٹی کو دیکھ کے قبر کی آ گیا، چاہے وہ ماں کی قبر ہو کہ باپ کی قبر ہو کہ بھائی کی ہو، آ گیا ہے۔ کتب لہ عند اللہ، حدیث کے الفاظ اللہ لکھ دیتا ہے، اس کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ ہم نے کہا تھا دوست کو بنایا، اسے زبان سے کچھ پڑھا ہی نہیں ابھی، صرف قبرستان گیا ہے وہ وسیم صاحب، خالی قبر کو دیکھا ہے اس نے۔ عقیدہ دیکھو، عقیدہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں گھر کے، جب وہ گیا صرف قبر کو دیکھا، کچھ نہ پڑھا، لوٹ کے آ گیا، کتب لہ عند اللہ، اے ہائے، اللہ نے اسے نیکوں میں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ کیوں؟ پتا ہے؟ بولے تو نے پڑھا نہیں، قرآن نہیں جانتا، لیکن حدیث مصطفیٰ پہ عمل کیا ہے، رسول کی بات کو مانا ہے، تو نے قبرستان گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری بات تو نے مان لی تو تو غیر کا رہا، تو نے میری بات مانی کہ تمہیں کتنی قبرستان جاؤ، رسول کی بات کو مان کے اس پہ عمل کر کے قبرستان گیا، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اے ہائے، اب جو ان پڑھ رسول کی بات کو مان کے اللہ کا دوست بن جائے تو پھر حافظ قرآن اور عالم دین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرات محترم جب وہ جاتا ہے اللہ اس کو دوست بناتا ہے۔ اب اور آگے چلیے ذرا سے، تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے رہو۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ آ کے گھر پہ ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ میں یہ ذرا سنیے، اب کمال کی بات کیا ہے، عقیدہ کھول کے دیکھ لینا حدیث۔ اب ایصال ثواب آپ کرتے ہیں، اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ذرا مت چل کر بولے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو دوسرے کو بھلائی۔ اب بھلائی قبر کے اندر پہنچائے یا قبر کے اوپر والوں کو پہنچائے، دونوں کو۔ سرکار نے خاص نہیں کیا کہ جو زندہ ان کو بھلائی پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی پہنچائے۔ اب لوگوں کو بھلائی کس کو؟ ارے اندر والوں کو بھی پہنچا، باہر والوں کو بھی پہنچا۔ اب تو نے ایصال ثواب کیا، ہاتھ اٹھائے، قرآن پڑھا ہے، اچھا صحابہ اولیاء ہے، جنتی ہے بلا شبہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ایصال ثواب کیا۔ آپ دیکھتے ہیں خطیبوں کو، اماموں کو، عالموں کو ایصال ثواب کرتے ہوئے آتے ہیں، نبیوں سے، صحابہ سے، سب وہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہو تو ان کے لیے ایصال ثواب ہوتا، تو پھر کیا مطلب؟ ان کے درجے اللہ بڑے کرتا ہے، ان کے درجوں کو اور بلند کرتا ہے، اور بلند کرتا ہے۔ اب ادھر کون بچا؟ ادھر کون بچا؟ خدا نہ کرے کہ کوئی جہنمی ہے، 5 منٹ 6 منٹ میرے پاس، جو جہنمی ہے خدا نہ کرے، تو پہلے ان کی بات سنیے۔ جب ایصال ثواب ہو رہا ہے، توجہ رہے بالکل، جب ایصال ثواب ہو رہا ہے تو ایصال ثواب ہوتا ہے کن کے لیے؟ جو جنتی ہے، صحابہ، جو اولیاء جنتی ہے، جو تابعین جنتی ہے۔ اب ایصال ثواب کیا، اب رب فرماتا ہے اے جنتی تیرا رتبہ ہم نے اور بلند کر دیا۔ جو جنتی ہے اس سے رب کہتا ہے تیرا رتبہ مرتبہ ہم نے اور بلند کر دیا۔ عقیدہ بتا رہا ہوں، کہا وہ جو جنتی ہے وہ کہتا اللہ میرا رتبہ کیسے بلند ہو گیا، اتنا ہو گیا؟ وہ کہتا دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، نیک بھائی چھوڑ کے آیا تھا، نیک ماں چھوڑ کے آیا تھا، نیک باپ چھوڑ کے آیا تھا، آج دنیا میں اس نے تیرا ایصال ثواب کیا ہے، ہم نے تیرے رتبے کو بڑھا دیا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہو آپ ایصال ثواب کو؟ جب اتنا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ہے؟ بولے بول بندے تو جنتی ہے، بول، تیرا رتبہ بڑھا دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب تو احسان ہے اللہ، اس نے دنیا میں میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے، تو نے میرا رتبہ بڑھا دیا، تو نے میرا مرتبہ بڑھا دیا۔ تو رب فرماتا ہے ہم جانتے ہیں اس نے تیرا ایصال ثواب کیا ہے تو تیرا رتبہ بڑھا دیا۔ اور جنتی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، جو چاہے گا وہ ملے گا، جو مانگے گا وہ ملے گا، جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ تو جنتی کہتا ہے اللہ جب اس نے ایصال ثواب کر کے میرا رتبہ بڑھا دیا تو اللہ تو اس کو بھی جنتی بنا دے۔ اللہ
जन्नती बना दिया जा। इसलिए अकीदा पेश करो, ईसा ने सवाब हुआ, उसका रुतबा बढ़ा, उसने जन्नत में दुआ करी, अल्लाह इसने मेरा रुतबा बढ़ाया है, ईसा ने सवाब करके इसको जन्नती बना दे। अल्लाह जन्नती की कब दुआ कबूल फरमाता, कहता जा इसको भी जन्नती बना दिया जा। हजरत मोहतरम सुनो, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कुछ अरबी के अशार लिखे हैं, मैं उसका मफहूम आपको बता रहा हूं, है नहीं। आपने फरमाया अगर कोई नबी की तारीफ करे कोई शख्स तो कैसे करे, जुमला समझे आप? मफहूम अशार का, अरबी अशार का, उसका मफहूम बता रहा हूं, निचोड़, बड़ी बात है वो, छोटी बात बता रहा हूं अंदाज में। क्या कहा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अगर कोई नबी की तारीफ करे तो कैसे कहे? क्यों कहते हैं कि मेरे नबी बहुत ऊंचे मकाम के ऊपर, ऊंचे बुलंद मकाम के ऊपर हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं तारीफ सही नहीं। बोले क्यों हुजूर? ऊंचे बुलंद मकाम पे है नबी। बोले तेरी तारीफ सही नहीं। जुमला सुनिए मेरा, ऊंचे मकाम पर है नबी तो तेरी तारीफ सही नहीं। बोले फरमाते हैं अगर कोई ऊंचा पहाड़ हो उस पे कोई आदमी चढ़ जाए तो बता बुलंदी पहाड़ की वजह से या उसकी वजह से? वो बुलंदी पहाड़ की वजह से या उसकी वजह से है? तो आदमी कह रहा है ये जो ऊंचा दिख रहा है ये पहाड़ की वजह से दिख रहा है। कहते हैं नादान यही तो फर्क है दुनिया के आदमी में मेरे मुस्तफा के अंदर। बोले सुन, ये ऊंची बुलंदी के ऊपर है मुस्तफा, ये जुमला सही नहीं, बल्कि जो ये ऊंची बुलंदी है, ये ऊंची बुलंदी है, ये मेरे मुस्तफा की नाले ने पाक की बरकत है। मेरे मुस्तफा इस ऊंची बुलंदी की वजह से ऊंचे नहीं है, ये ऊंची बुलंदी मेरे मुस्तफा की नाले की वजह से है। रात मोहतरम जब है आखिरी बात के टाइम करीब, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक था, मेरे आका नमाज पढ़ रहे, सहाबा मुस्कुरा रहे थे। मैं पूरी मस्जिद से जिम्मेदारी के साथ आलिम दीन की मौजूदगी में पूछना चाहता हूं, बताओ सहाबा मुस्कुरा क्यों रहे? साहबा मुस्कुरा क्यों रहे? सरकार तो आगे इमामत पर है, बहुत जल्दी टाइम बहुत कम है, साहबा पीछे है, क्यों मुस्कुरा रहा है मालूम है? जब बात पूरी हो गई, सलाम हो गया, साहबा से पूछा है कि तुम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बोले हाँ, किसको देख के? बोले हम आका का चेहरा देख के मुस्कुराते थे। पहली सफ वाले झांक झांक के देखते थे, आड़ी नजर कर करके देखते थे कि मुस्तफा का चेहरा दिख जाए। यह अकीदा किसका? सहाबा का। क्यों? क्यों? सहाबा मुस्तफा का चेहरा देख के मुस्कुराते थे। नमाज की बात कर रहा हूं मैं, नमाज की बात सुन लो। जब सहाबा, अब ये मुस्कुराए क्यों थे नबी? है कहा या रसूल अल्लाह ने आपका चेहरा देखा, आप मुस्कुरा रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहा था? नबी फरमाते बता दूं मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? सुनो, जब जंग हुई, जंगे बदर का मौका था, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील आए, जब फरिश्तों को लेकर के 500 फरिश्तों की जमात आई, हमें फतेह हो गई, तवज्जो, हमें फतेह हो गई, हमारी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तुम मुझे देख रहे हो, मैं मुस्कुरा रहा हूं कि जिब्रील जब ऊपर गए तो फरिश्तों ने सिदरा के जो दरवाजे हैं जन्नत में जाने के उधर से करीब से, जो सिदरा के पास में दरवाजे हैं आसमान के, उनको बंद कर दिया। जबकि मालिक जिब्रील है, फरिश्तों ने बंद कर दिया दरवाजों को। बोले बंद क्यों कर दिया? अल्लाह का हुक्म है। बोले जिब्रील अल्लाह से बात करो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे आसमानों का। सिदरा पे जा रहे जिब्रील, जिब्रील ने अर्ज किया अल्लाह क्या बात हो गई, ये दरवाजा बंद क्यों हो गया? अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील, क्या तुझे पता नहीं है मेरा हबीब कौन है? क्या तू नहीं जानता मेरा मुस्तफा कौन है? अकीदा ले जाओ क्या है? क्या जिब्रील तुझे पता नहीं है मेरे हबीब की शान क्या है? बोले या अल्लाह तू फरमा दे हुक्म मुझे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू गया था फर्श पर मेरी मर्जी से, अब जंग पूरी हो गई है, अब पूरी हो गई है, हबीब को फतेह हो गई है, तू फर्श पे गया था मेरी मर्जी से, अब लौट के आएगा मेरे हबीब की मर्जी से। मेरे बस बोले जिब्रील दोबारा आके मुझसे इजाजत ले रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।